نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، ہم بہت ہی خوبصورت قصے اس کو سن بھی رہے ہیں اور میں آپ کو سنا بھی رہی ہوں، اور آپ کے تعاون کی، آپ کی محبتوں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح میرے ساتھ جوڑے رکھے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو میرا قصہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق۔ روایت میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی اور بہت بڑی حکمت عطا کی تھی۔ اتنی بڑی بادشاہی تھی کہ کوئی بادشاہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو اس کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی، اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ آپ کی آواز سن کر بہتا ہوا پانی رک جاتا تھا۔ جس وقت آپ اپنی زبور کو بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، آپ کی آواز سے بہتے ہوئے پانی بھی رک جاتے تھے۔ زمین پہ چلنے والے تمام جانور، رینگنے والے تمام جانور کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے تمام کے تمام پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے اور آپ کی سننے شروع کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے درختوں کی پتیاں زرد ہو جاتی تھیں، پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے۔ آپ کی آواز اس وقت اتنی بلند ہوتی تھی کہ 40 کوس تک آواز سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ جب کافروں کے دلوں میں یہ آواز پہنچتی تھی اور ان کے کانوں میں آواز پہنچتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو مردہ بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ اتنا خوبصورت آپ کو معجزہ دیا تھا۔ دوسرا بڑا معجزہ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں اتنی تاب اور اتنی گرمی تھی کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور اس طرح نرم ہوتا تھا کہ آپ اس کو موڑ کر کڑیاں بنا کے اس کی زرہ تیار کر لیتے تھے۔ جیسے کہ آگ میں لوہے کو تپایا جاتا ہے اور تبھی زرہ بنتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے ایسی گرمی، ایسی حدت دی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا لوہا، اور آپ کے اپنے ہاتھوں سے اس کی کڑیاں بناتے تھے اور اس کی زرہ بنا لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس کو زرہ کی قیمت 400 درہم ہوتی تھی، جس میں سے آپ 200 درہم جو تھے اپنے غریبوں کو، مسکین اور محتاجوں کو دے دیتے تھے، 100 درہم آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیتے تھے، اور 100 درہم آپ اپنی غذا کے لیے اور اپنی تمام ضروریات کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی عبادت کے لیے بھی اپنے معمول بنائے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت حکمت، بہت دانائی عطا کی تھی۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں، جو کہ عبادت خانہ جہاں پہ بنایا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے ان کے ایک پرندہ کبوتر کی مانند آ کر بیٹھا۔ اس پرندے کا حال یہ تھا کہ تمام اس کا جسم سونے کا تھا اور اس کے جتنے پر تھے وہ جواہر کے تھے، اس کی چونچ اور اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ یاقوت کی تھیں۔ عزیزان گرامی، اور اس کی تمام کے تمام پر جو تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے خوبصورت چیز گمی ہوئی پھر رہی۔ اس کے پاؤں کے جو پنجے تھے وہ فیروزے کے تھے۔ اتنا خوبصورت پرندہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ اس کے حسن میں ہی گم ہو کر آئے گے، اور دل چاہا کہ میں اس پرندے کو پکڑ کر اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں اور میرے بچے اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آپ پرندے کو پکڑنے کے لیے اٹھے اور پرندے کو پکڑنا چاہا تو پرندہ اڑ کر کسی بالا خانے میں جا بیٹھا۔ آپ دوبارہ اس بالا خانے میں گئے، اب جا کے پکڑنا چاہا، پھر پرندہ اڑ کر ایک باغ میں چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پرندے کے حسن نے، اس کی خوبصورت نے اتنا آپ کو محو کر دیا تھا کہ آپ اس باغ کے اندر جا پہنچے۔ پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بدشاہ نامی ایک عورت ہے، یہ اس باغ کی مالکہ ہے، اور یہ پرندہ بھی اسی کا ہے جو کہ باغ میں چلا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس باغ کے اندر جا کے پوچھنا چاہا کہ تو وہاں دیکھا سامنے بدشاہ کھڑی تھی۔ آپ نے بدشاہ کو پوچھا کہ یہ پرندہ، اس نے کہا یہ پرندہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام واپس آ گئے۔ عزیزان گرامی، بات تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ پرندہ ہی اتنا خوبصورت تھا، لیکن سبب کچھ اور بننا تھا۔ بعد میں پتہ چلا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا ایک رشتہ چل رہا ہے، اس کی شادی اوریا نام کے ایک آدمی سے ہونی ہے، اور اس نے رشتہ ڈالا ہوا ہے، اس کا نکاح ہونا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس میں خلش ڈالی ہوئی ہے اور اس کا اوریا سے شادی نہیں ہونے دے رہے۔ اوریا چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فوج میں کام کرتا تھا،
کچھ عرصے کے بعد کسی ملک میں جنگ کی ضرورت پڑی، جنگ کے لیے جانا پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو تمام فوجیوں کے ساتھ بھیج دیا اور وہ جنگ میں چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہاں پہ اس کو فتح بھی ہوئی، لیکن فتح کے ساتھ اس کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی شہادت کا پتہ چلا، آپ نے پورے 1 سال تک اس کی تعزیت کی۔ اس کے بعد آپ نے بادشاہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ عزیزان گرامی، اس کے قبیلے کی عورتوں نے آپ کی جو شادی کا پیغام تھا اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہ سے شادی ہو گئی۔ اور روایت میں آتا ہے اور تاریخ میں بھی لکھا ہے، بہت سارے عالموں نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ کے برتن سے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ سے شادی کی، آپ کی اس وقت 99 بیویاں موجود تھیں، 99 بیویاں موجود تھیں۔ جب بادشاہ سے شادی ہوئی تو آپ کی 100 بیویاں موجود ہو گئی۔ ایک روز داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت سے مناجات کر رہے تھے اپنی عبادت خانے میں بیٹھ کر، تو اچانک ان کے سامنے جس جگہ پہ بیٹھے تھے ایک دیوار شک ہوئی اور اس میں سے 2 آدمی آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم چونک پڑے، گھبرا اٹھے۔ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو آپ کے پاس اپنے انصاف کے لیے آئے ہیں۔ ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ہم 2 بھائی ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے، آپ ہمارا انصاف کیجیے، ہمارا معاملہ درست کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا آپ کا معاملات کیا ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس 1 دمبی ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 دمبی ہیں، اور یہ مجھ سے جھگڑا ہے کہ تم اپنی دمبی مجھے دے دو تاکہ میں 100 پوری کر لوں۔ اب میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ہے ہی 1، اس کے پاس 99 دمبی ہیں، اس کے باوجود اس کو صبر نہیں ہو رہا اور یہ مجھ سے دمبی مانگ رہا ہے، اور اسی بات پہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے، تمہارے پاس تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وافر مقدار میں دمبیاں عطا کی ہیں، تم اس کی 1 دمبی بھی نہیں اس کو رہنے دیتے۔ تو اس وقت انہوں دونوں آدمیوں نے کہا کہ اے داؤد، ہم آدمی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تمہارے پاس بھی تو 99 بیویاں تھیں، تم نے کیوں بادشاہ سے شادی کی؟ جبکہ اوریا اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ بات سن کر اور وہ فرشتے غائب ہو گئے، بس یہ کہہ کر کہ ہم تو تمہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ تم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ اپنی اس غلطی پہ اتنی ندامت کہ آپ نے سر زمین پہ گرا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 روز تک آپ نے سر سجدے سے نہ اٹھایا، روتے رہے، اتنا روئے کہ وہاں پہ تمام جگہ پہ گھاس اگ گئی۔ 40 دن تک آپ لگاتار روتے رہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ داؤد ہم نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا، آپ اپنا سر اٹھائیں۔ جو ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، جو آس پاس ان کے آنسوؤں کی وجہ سے گھاس کافی بڑی ہو چکی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا اور ایک آہ نکالی اندر سے جو اتنی تپش اور اتنی گرم تھی کہ تمام کی تمام گھاس جو تھی ان کی ایک آہ سے تمام کی تمام گھاس جل گئی۔ آپ دوبارہ سجدے میں گر گئے اور رونے لگ گئے، آپ پھر بار بار توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر ندا آئی کہ اے داؤد ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا، لیکن آپ کو اوریا کی قبر پہ جانا ہوگا، آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام اوریا کی قبر پہ گئے۔ آپ نے جا کے اوریا سے کہا کہ اوریا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، کل کے روز محشر آپ میرا دامن نہ پکڑنا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ 1 بار پکارا، 2 بار پکارا، تیسری بار پکارنے پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ کون آواز دے رہے ہو، کیوں مجھے بلا رہے ہو، میں تو اتنی پرسکون نیند میں سو رہا تھا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام ہوں۔ تو اوریا نے کہا خلیفہ خدا آپ کیوں یہاں پہ آ گئے؟ آپ نے مجھے جہاد کے لیے بھیجا تھا، میں وہاں جہاد میں شہادت حاصل کی اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں جگہ دی تھی اور میں یہاں بہت آرام سے ہوں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ مجھے معاف کر دو، اس طرح میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کے اوریا نے کہا میں بہت اچھی جگہ پہ ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوشی ہوئے، واپس چل پڑے۔ اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے کہ نہیں حضرت داؤد علیہ السلام آپ دوبارہ جائیں اور ساری بات بتائیں کہ آپ نے بادشاہ سے شادی کی ہے۔ جب تک آپ کھل کر بات نہیں کریں گے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت کیسے آگے چلیں گے؟ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ اس کی قبر پہ گئے اور پھر اس کو پکارا، اور یعنی پھر وہی کہا کہ میں تو آپ کو معاف کر چکا ہوں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح میں نے بادشاہ سے شادی کر لی تھی، جب آپ کی شہادت ہوئی اور 1 سال تک میں نے تعزیت
رکھی اور اس کے بعد اس کو میں اپنے نکاح میں لیا۔ اس کے بعد وہ اوریا تو خاموش ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، پھر بہت روئے۔ تیسری دن دوبارہ قبر پہ گیا، تب اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ اے داؤد علیہ السلام اب آپ جائیں، اوریا کو میں اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت حوریں اس کے سامنے قبر میں پیش کروں گا کہ وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اوریا کو آواز دی، ایک بار آواز دی، دوبارہ آواز دی، تو تیسری بار اس نے اتنی خوبصورت حوریں اپنے پاس دیکھی تو اس نے داؤد کو کہا کہ داؤد علیہ السلام مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل حوریں عطا کی ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بات سن کر پھر خوش ہوئے، اللہ کی بات شکرانے کی نفل ادا کیے اور واپس آ گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام آپ اپنی اس غلطی سے اتنے ندامت تھے کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک روز بیت المقدس میں پہنچے اور وہاں جا کے ممبر پہ آپ نے اللہ رب العزت کے آگے پھر گڑ گڑا کے معافی مانگی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت میں اپنی اس غلطی پہ اتنا نادم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے، میرے ہاتھ کے کسی حصے پہ اس کا کوئی نشان رکھ دے تاکہ میں اس کو دیکھتا رہوں اور میں ہر وقت استغفار کرتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بھول جاؤں۔ چنانچہ آپ کی اس التجا پہ اللہ رب العزت نے آپ کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایک نشان ڈال دیا۔ آپ اس کو دیکھتے تھے تو آپ کو اپنی غلطی یاد آتی تھی اور آپ استغفار کرتے رہتے تھے۔ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہتے اور لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چنانچہ میں اس وقت توبہ استغفار کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کسی وقت کوئی مجھ سے بھول نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نے تو اپنے پیغمبروں سے بھی آزمائشیں لی ہیں۔ اب آزمائشی تھی نا، کتنے بڑے پیغمبر، کتنا اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت عطا کی تھی، سلطنت عطا کی تھی اور نبوت کتنی بڑی عطا کی تھی، اتنی خوبصورت آواز عطا کی تھی، آپ کے ہاتھوں میں اتنا معجزہ تھا۔ لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا تھا آپ ہر وقت روتے تھے، آپ کے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے رہتے تھے۔ آپ نے تمام کھانا پینا، ہر چیز کی، جتنے بھی کھانے پینے کے لوازمات تھے اس کو ختم کر دیے تھے۔ آپ صرف اپنی روٹی پہ نمک چھڑکتے تھے اور وہی کھایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھے لوگوں کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک بہت بوڑھی ضعیف عورت آپ کے پاس آئی اور فرمایا کہ حضرت داؤد، میرا ایک مقدمہ ہے، میرا مقدمہ درج کیجیے۔ آپ نے فرمایا کس کے خلاف مقدمہ ہے؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، میں بہت ضعیف ہوں، میں نے آج ہوا کے خلاف مقدمہ کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے اماں ایسا کیسا کام ہو سکتا ہے، میں ہوا کے خلاف کیا مقدمہ آپ کا درج کروں؟ تب اس بڑھیا عورت نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے تھوڑے سے گیہوں لیے اور بڑی مشکل جا کے میں اس کو پسوا کے لائی اور چاہا کہ گھر جا کے آٹا گوندوں اور بچوں کو روٹی کھلاؤں۔ جو ہی میں وہ اپنے پسوا کر اپنا ٹرے میں رکھ کر یا پرات میں رکھ کر اپنے سر پہ لے کر اس کو آ رہی تھی تو ایک ہوا آئی اور تمام کی تمام آٹا اڑا کر لے کے چلی گئی۔ اب میں کیا کروں، میرے تو بچے بھوکے ہیں، میں آج ہوا کے خلاف مقدمہ لکھوانے آئی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو گھر سے آٹا دے دیتا ہوں اور تم جا کے اس کی روٹیاں پکا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں ہوا کے خلاف کیسے مقدمہ کر سکتا ہوں؟ ہوا کوئی مجسم تو نہیں ہے جو میرے پاس آ جائے گی۔ چنانچہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے آٹا لے کر جب جانے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے لگی اماں آپ کا مقدمہ ہو گیا؟ کہنے لگی نہیں بیٹا، میرا مقدمہ تو نہیں ہو سکا، لیکن مجھے حضرت داؤد علیہ السلام نے آٹا دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ آٹا آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا، جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے آپ کو تو اسی سے ہی آٹا لینا چاہیے، آپ یہ آٹا واپس کر کے آئیں۔ چنانچہ بڑھیا واپس کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا میں نے آپ کا آٹا نہیں لینا، میں نے تو ہوا کے خلاف مقدمہ کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ اماں جی میں ان کے خلاف کیسے مقدمہ کر سکتا ہوں، آپ ایسا کرو میرے گھر سے 10 من آٹا لے جاؤ، آپ کا تو تھوڑا سا آٹا گوا ہے نا، آپ تھوڑا سا آٹا ہوا لے کے گی، میں 10 من آٹا دیتا ہوں۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی، 10 من آٹا جب لے کے جانے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر دروازے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اماں یہ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر ان سے آٹا لے کر آ گئے، آپ کو جس نے آپ کا آٹا اڑایا آپ کو تو اسی سے لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بڑھیا پھر واپس آئی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا نہیں، مجھے آپ کے آٹے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو ہوا سے ہی لینا آٹا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب 2 بار ایسا ہوا تو انہوں نے کہا اماں جی آپ کو یہ باتیں کون بتا رہا ہے، آپ کس کے کہنے پہ بار بار میرے پاس آ رہی ہیں؟ حضرت بڑھیا نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ کے بیٹے نے مجھے بھیجا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ تم کیا اماں جی کو کہہ کے میرے پاس بار بار بھیج رہے ہو، میں کیسے ہوا کو بلا سکتا ہوں؟
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بحضور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت حکمت عطا کی ہے، آپ کو نبوت عطا کی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کریں اور آپ کی بات نہ ہو جائے اور آپ کے پاس ہوا نہ واپس آئے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی دعا کی تو ہوا ایک انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے جو کچھ میں نے کیا میں نے اللہ کے حکم سے کیا، میں اپنے حکم سے تو نہیں کچھ کر سکتی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا تو میں نے آٹے کو اڑایا۔ کیا ماجرا تھا، کیوں اڑایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، کہہ لیے کہ ایک دریا میں کشتی آ رہی تھی، انسانوں سے بھری ہوئی تھی، اچانک اس کشتی میں سوراخ ہو گیا اور اس میں پانی آنے لگا، کچھ لائم لگتا تھا، کچھ تھوڑی دیر تک کشتی ڈوب سکتی تھی، تمام کے تمام مسافر ختم ہو سکتے تھے، مر سکتے تھے۔ تو تمام مسافروں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بھنور سے نکال دے، اس عذاب سے نکال دے، تو جتنا اس کشتی میں مال و دولت ہے ہم سب راہ اللہ میں دے دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ بڑھیا کے سر پہ جو آٹے کی پرات رکھی ہوئی ہے اس میں سے آٹا لے جا کے اس سوراخ کو بند کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، وہ تمام آٹا لے جا کر سوراخ میں بند کر دیا اور ان کی کشتی دوبارہ کنارے پہ آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت تمام لوگوں کو بھیجا کچھ کہ وہاں جا کے پتہ کرو، پتہ چلا کہ وہ کشتی آ گئی ہے اور اس میں تمام کا تمام مال و دولت جو تھا انہوں نے اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے جو لوگ گئے تھے ان کو دے دیا کہ آپ یہ تمام مال فقیروں اور غربا میں تقسیم کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھا مال وہاں کے فقیروں محتاجوں کو دے دیا اور آدھا مال لا کے بڑھیا کو دے دیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا تم نے بہت حکمت کی بات کی۔ اس کے بعد آپ نے بڑھیا سے کہا ہے بڑھیا تو نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو اللہ رب العزت نے تجھے اتنی بڑی عطا کی ہے، اتنی بڑی حکمت عطا کی کہ تو نے تھوڑے سے آٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال عطا کر دیا؟ اس میں بڑھیا نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں کیا، بس ایک دن میں کھانا کھانے لگی تو ایک روٹی میرے پاس تھی، اچانک میرے دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دیا اور روٹی طلب کی، میں نے اپنی روٹی اس کو دے دی اور اس نے مجھے دعائیں دی اور وہ چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میری کو یہی نیکی پسند آ گئی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تیری یہ نیکی پسند آئی تو اس وجہ سے آپ کو آج اتنا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا کہ تو نے میرے گھر سے میں نے آٹا بھی دیا لیکن تو نے میرے آٹے کو نہیں لیا، لیکن کیونکہ تیری قسمت میں اتنا مال و دولت لکھی تھی وہ اللہ رب العزت نے تیری اس روٹی کے بدلے دے دی۔ عزیزان گرامی، میرا یہ قصہ ذرا ہو سکتا ہے طویل ہو جائے تو انشاءاللہ میں دوسری قسط میں آپ کو باقاعدہ اس کے بارے میں اور کچھ حقائق بتاؤں گی۔ آج کے لیے میرا اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرے حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ آپ پلیز میرے اس چینل کو ضرور دیکھیے گا اور چلتے چلتے پھر وہی بات کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ مجھے آپ کے تعاون کی، آپ کی محبتوں کی بہت ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔ دوسری بنا لوں۔